اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ کئی روز سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے اور اتنی خراب ہو گئی ہے کہ مجھے مجبوراً اس وقت یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ میری ویڈیو یا میرا یہ جو میسج ہے یہ کسی کی خلاف قطعی طور پہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو کرائسس ہے، اس وقت جو بحران ہے، اس بحران میں اگر ہم اختلافات پیدا کرتے ہیں تو اختلافات نہ صرف برادری کو نقصان پہنچائیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، بلکہ شاید ہمارا ایک دوسرے پہ سے اعتماد اور عقیدہ اور احترام ختم سے ختم ہوتا چلا جائے، جو مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں ذاتی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کافی عرصے سے ان ایکٹیو ہوں اور جو بھی معاملات ہیں میں ایوان قریش یا کسی معاملے میں نہ انوالو ہونا چاہتا ہوں۔ میرے اپنے بزنس ہے، دوسری چیزیں ہیں، ذاتی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ گوشت کے کام سے میرا ابدی سمجھیں میرے آبا و اجداد کا، میرے والد کا، میرے سب پوری عبدالغنی قریشی عین غین قریشی کے نام سے جو مشہور تھے میرے والد تھے۔ 50 سال سے میں خود کام کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے منڈی سے لے کے جانور ذبح کرنے سے لے کے ایک ایک کام کیا ہے۔ آج بھی گوشت کے کام سے کسی نہ کسی صورت میں وابستہ ہوں اور پارٹنرشپ میں میری ایکسپورٹ ہے، جو بھی ہے کام میرا ہے گوشت کے کام سے متعلق۔ میرے بھائیوں کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے، تو میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو کے بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ میں کسی پہ الزام تراشی بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ مناسب بات ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا۔ اس وقت دکاندار جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے، اور وہ کیوں ہے؟ اور جو کچھ ہوا ہے یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ریٹ مارکیٹ کے ریٹوں سے کم آتے ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو افسران بالا اور انتظامیہ کے لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ میری ویڈیو برادری کے جو ہمارے جو لوگ بھی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اگر ان کو اس سے کوئی آگاہی ملتی ہے اور وہ کوئی اچھا کام اس میں کرتے ہیں تو یہ میری برادری کا، میرے لوگوں کا، سب کا اس میں فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ نہ صرف برادری کا ہوگا، نہ صرف جو ہے وہ عوام کا ہوگا، یعنی ایک عام آدمی کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ میں اس میں فارمولہ جو انٹرنیشنل فارمولے ہیں، امریکن میٹ ایسوسی ایشن نے فارمولے وضع کیے ہوئے، جو فارمولے اور جو چیزیں میں بتاؤں گا، تو چاہے وہ انتظامیہ کے لوگ ہوں، چاہے ہماری برادری کے لوگ ہوں، یا وہ دکاندار ہو، یا ایک عام آدمی ہو جو گوشت کے کام سے متعلق چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ چاہے تو میری ان فارمولے کو، جو باتیں میں بتا رہا ہوں، وہ گوگل پہ جا کے چیک کریں، امریکن میٹ ایسوسی ایشنز کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں۔ ہر جگہ ان کو یہ سب چیزیں بنی ہوئی مل جائیں گی، کہ دنیا اب وہ نہیں رہی ہے، دنیا میں ایک ایک چیز پہ ورکنگ ہے اور لوگ ایک ایک چیز کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انتظامیہ کے جو ہمارے جن لوگوں نے یہ لسٹیں وغیرہ جاری کی ہیں، ان سے میں 2-3 سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عالی، اگر کوئی آپ کو قیمتیں مقرر کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے یہاں اسٹیٹکس کا ایک ادارہ ہوتا ہے، اور یا جس کو ادارہ شماریات کہتے ہیں، وہ صوبہ سندھ میں بھی ہے اور زراعت میں بھی ہیں، تو وہ سب ورکنگ کرتے رہتے ہیں، پورے سال ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ورکنگ کرتے ہیں۔ تو آپ ایٹ لیسٹ ان سے جو ہے ایک ورکنگ کرائیے کہ جانوروں کی کتنی تعداد ہے، کس قیمت پہ جانور یہاں آ رہا ہے اور منڈی میں کس قیمت پہ بک رہا ہے۔ اچھا، ہم اس پہ بحث میں نہیں جاتے کہ منڈی میں کس قیمت پہ بک رہا ہے۔ ہمیشہ سے جب ریٹ لسٹ جاری ہوتی تھی تو اس میں ایک کام یہ ہوتا تھا کہ گوشت کی 3 قسمیں بتائی جاتی تھیں، درجہ اول، درجہ دوم اور درجہ سوم۔ اگر کسی کے پاس پرانی لسٹیں ہیں، کسی دکاندار کے پاس کمشنر ہاؤس میں لازمی موجود ہوں گی، تو ان کو چیک کر لیا جائے، اس میں یہ سب چیزیں ملیں گی کہ درجہ اول، درجہ دوم یا درجہ سوم جو ہے وہ اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اور یہ کیٹیگری کرنا ضروری ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں بھی جب گوشت خریدنے جاتے ہیں ہمارے دکاندار حضرات، تو وہاں بھی جو ہے جانور کی یعنی
قسم کے اعتبار سے، اس کے درجے کے اعتبار سے، یعنی اچھا جانور ہے تو اس کی تھوڑی سی قیمت ہائی ہوگی، اور یہ معاشیات کا بڑا بنیادی اصول ہے۔ مشکل یہ ہے کہ معاشیات کے معاملات جب ڈنڈے سے حل کیے جانے لگے، انتظامیہ کرتی ہے، ٹھیک ہے انتظامیہ وہ قانون استعمال کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن چونکہ جب کوئی چیز معاشیات کے قوانین کے سے ہٹ کے کی جاتی ہے، کوئی احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے چونکہ انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے سزائیں دیتی ہے، سزائیں دینے کا ان کو اختیار ہے، جس میں جرمانہ اور جیل کی سزا سب کچھ ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص ایک جرمانہ ادا کر رہا ہے اور اس کے پاس اگر وہ پاسبل اس کے لیے نہیں ہے، تو جب پاسبل نہیں ہے تو وہ جرمانے کے بعد بھی کرے گا نہیں اس کو، جب نہیں کرے گا تو وہ جرمانہ الٹیمیٹلی عوام کی جیب پر پڑتا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کو اس پہ سوچنا ضروری ہے کہ اس جرمانے کے نتیجے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ قیمتیں اور خراب ہو رہی ہیں، چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں۔ میں ان سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پہ تھوڑی سی ورکنگ اور کر لیں۔ اگر کہیں میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، برادری کے ہر فرد کے لیے حاضر ہوں، دکانداروں کے ہر دکاندار کے لیے کافی دکانداروں نے فون کیے، رابطے کیے، میسیجز ہیں میرے پاس ہیں، پریشان ہیں، اور پریشان ہونا قدرتی بات بنتی ہے۔ گوشت کی جو لسٹ ہے اس میں سب سے پہلا جو انتظامیہ نے بنیادی غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ دودھ کی جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں ڈیری فارمر کی قیمت الگ ہے، یعنی وہ شخص جس کے پاس جانور ہوتے ہیں اور وہ اس سے دودھ حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ہے وہ انہوں نے ہول سیلر کی قیمت رکھی ہے، وہ الگ ہے، اور ریٹیلر کی قیمت الگ رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس بزنس میں تین جو ہے بزنس گروپ ہیں، اور ان کے الگ الگ ان کی ورکنگ ہے، اور اس اعتبار سے ان کا پروفٹ ہے، تو وہ پروفٹ انہوں نے فکس کر دیا۔ زیادتی یا ناجائز یہ کیا گیا ہے کہ گوشت والوں کا کوئی پروفٹ جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا، نہ کوئی ہول سیل نہ کچھ، بلکہ ایک اسٹیٹ فارورڈ ایک پرائس مقرر کر دی گئی۔ اب آئیے ان پرائس کا تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ جو ریٹ لسٹ ہے میرے ہاتھ میں ہے، اس کے مطابق بیف بون لیس 795 روپیز یعنی 795 روپے پر کلو، اور بیف ود بون یعنی ہڈی والا گوشت 635 روپے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہول سیل جو پرائس ہے وہ بیف کی بات ہو رہی ہے ابھی، بیف کی ہول سیل پرائس ہے تقریباً 26,000 روپے من، یعنی اس سے کم بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کوالٹی کے اعتبار سے انتظامیہ کو یہ قیمتیں مقرر کرنی تھی۔ تو اب آپ کو میں اس میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہول سیل میں جانور خریدتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، اور اس کو دکان پہ لا کے دکاندار فروخت کرتا ہے، تو میں اب جو سائنٹیفک چیزیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوشت جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ 75% پانی ہوتا ہے، 20% پروٹین اور 5% منرل اور فیٹ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا 75% واٹر کانٹینٹ کا مطلب ہے کہ اس کا جلدی خشک ہونا۔ چنانچہ جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ گوگل کیجئے، جو بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو ہر چیز گوگل پہ مل جائے گی۔ 15% 13 سے 14 گھنٹے میں ویٹ لاس کرتا ہے گوشت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہول سیل میں گوشت خریدا ہے دکاندار اور جو لا کے اس کو پیسز کر کے بیچ رہا ہے، تو اس کو 15% براہ راست وہ ویٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دودھ میں ایسا نہیں ہوتا، دودھ ڈبے میں بند آتا ہے، 1 من ہے تو وہ دکاندار تک، ریٹیلر تک اور ہول سیلر تک 1 من ہی پہنچتا ہے۔ گوشت میں یہ پرابلم ہے۔ تو اب اس کا کیا ہے کہ اگر وہ 15% پہ ہم آ جائیں اور ہم اس کو سپوز کر لیں کہ ہول سیل اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ 26,000 روپے ہے، اور اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے یا انتظامیہ کو غلط انفارمیشن ملی ہے تو وہ منڈی جائیں، جانوروں کی قیمتیں چیک کریں، بھینس کی قیمت چیک کریں، گائے کی قیمت چیک کریں، اس کے بعد اس کا وزن چیک کریں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ تقریباً ہول سیلر کا بھی کوئی خاص پرافٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو بھی پوری محنت کے بعد 1-8 ہزار جانور پہ مل جاتے ہیں، اور ایک رقم انویسٹ ہوتی ہے اور اس میں محنت کا بے تحاشا کام ہے۔ 15% اگر ہم 26,000 پہ اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں، 650 روپے پر کے جی ہڈی والا گوشت بنتا ہے ہول سیل کے اعتبار سے۔ اس میں اگر ہم ویٹ لاس 15% نکال دیں تو یہ 747 روپے بنتے ہیں۔
15 روپے اس کی ایٹ لیسٹ ہول سیل مارکیٹ سے لے کے دکان تک جانا آنا اور اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنا 15 روپے پر کے جی اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آتی ہے، اور 20 روپے پر کے جی شاپ کا خرچہ ہوتا ہے، جس میں لیبر ہے، جس میں بجلی ہے، جس میں دکان کا کرایہ ہے، جس میں وہ شاپر ہے، جس میں وہ گوشت دے رہا ہے، اور بھی جو ریٹیل کی جو ضروریات ہوتی ہیں 20 روپے پر کے جی وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ بن جاتے ہیں 782 روپے، اور اگر ہم اس میں دکاندار کا پروفٹ ایک معمولی سا پروفٹ 18 روپے پر کے جی اگر اس کا پروفٹ ہم ایڈ کر لیں تو یہ 810 روپے بن جاتے ہیں، جبکہ ہڈی والا گوشت جو ہے 635 روپے فروخت کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائے بون لیس کی طرف۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ گوگل کیجئے کہ فارمولا کیا ہے، ایکسپورٹ کا جو کام کرتے ہیں ہم بھی اس سے کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں اور اس پہ ورکنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو جب بھی اس کی بون لیس کرنے کے لیے جانور کو نکالا جاتا ہے گوشت کو، تو اس کو 0.65 سے پہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ایکچوئل جو ہے نا قیمت آ جاتی ہے۔ فرض کریں اگر 100 روپے پر کے جی ہے یا 1000 روپے ہے، اس کو 0.65 سے کریں گے تو آپ کو بون لیس یعنی ہڈی والا 1000 روپے ہے تو بغیر ہڈی کی قیمت آ جائے گی۔ یہ فارمولہ ہے، اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو گوگل پہ جا کے چیک کریں، آپ کو مل جائے گا کہ 65% جو ہے نا وہ بون لیس نکلتا ہے، یعنی اگر 100 کلو گوشت ہے تو اس میں 65 کلو بغیر ہڈی کا نکلے گا۔ تو جناب اگر اس کو ہم بون لیس کرتے ہیں تو بون لیس کرنے میں اس کا جو نکلے گا وہ یعنی 810 کو اگر ہم بون لیس کر لیں اور ڈیوائڈ کر لیں تو یہ قیمت 1203 روپے بغیر ہڈی کی صرف بڑے گوشت کی پہنچ جاتی ہے، اندازہ کیجئے۔ اور یہ تمام چیزیں جب ہم غیر حقیقی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، یہ بے ایمانیوں کو معاشرے میں جنم دیتی ہیں۔ عوام کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں وہ خرید رہے ہیں ان کی اصل کنڈیشن کیا ہے۔ اور آخر میں اس کا ایک حل بھی پیش کروں گا۔ بچیا کی طرف اگر ہم آ جائیں تو بچیا کی قیمت ہڈی والے گوشت کی 800 روپے اور بغیر ہڈی کی 950 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بچیا کا اس وقت ہول سیل آن ایوریج جو گوشت ہے وہ 36,000 روپے من ہے، کچھ کم بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، اگر ایوریج نکالیں تو 36,000 روپے من ہے، جو 900 روپے کے جی ہوتا ہے۔ 15% وہی اگر ہم وہ ویٹ لاس نکال دیں تو یہ 1035 روپے کلو، اور اس میں 15 روپے کرایہ، 20 روپے دکان کا خرچ اور 18 روپے اگر اس کے لگا دیں تو 1088 روپے کے جی پڑ جاتا ہے، جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے، یعنی ہمیں کیا دکاندار کو کہا جاتا ہے کہ وہ 800 روپے کے جی فروخت کرے، جو ناممکن ہے۔ اگر بغیر ہڈی پہ ہم آ جائیں تو بغیر ہڈی کی میں کیلکولیشن بتانا نہیں چاہتا، بغیر ہڈی بچیا کا گوشت 1673 روپے پڑتا ہے انٹرنیشنل فارمولے کے مطابق۔ یہ وہ فارمولہ نہیں ہے کہ جو ہم گھر پہ بیٹھ کے کوئی بنا رہے ہوں۔ اسی طرح بکرے کی پوزیشن یہ ہے کہ 10 کے جی کا اگر آپ بکرا خریدنا چاہیں، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں انتظامیہ کے لوگ جائیں، 18 19 20 ہزار روپے سے کم نہیں ملے گا، 17 18 19 20 ہزار روپے سے کم 10 کلو گوشت کا بکرا نہیں ہے، اور یہ اس میں تقریباً 1000 روپے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر ہم آن ایوریج 18 کا رکھ لیں تو یہ 1900 روپے کے جی اس کو پڑتا ہے، اور اگر اس میں ویٹ لاس وغیرہ لگائیں تو تقریباً 2000 روپے پر کے جی یہ دکاندار کو پڑ رہا ہے۔ قیمت بتائی جا رہی ہے کہ 1500 روپے کلو بیچے۔ میں آپ تمام لوگوں سے جو بھی میری باتیں سن رہے ہیں، انسانیت کے ناطے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنی مہنگی قیمت پہ خرید کے وہ سستا بیچے؟ نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے، اور ایسا کیا ہوا ہے، اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں جس سے قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے بھی باہر ہے، دکاندار کے لیے بھی مشکل ہے، انتظامیہ کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ انتظامیہ اس کی پرائس آخر کہاں سیٹ کرے، کیونکہ انتظامیہ کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ پرائس مقرر کر دیں گے تو عوام بھی احتجاج کرے گی، اور جو وہ مناسب بات نہیں ہے۔ میں انتظامیہ سے بار بار کہتا ہوں، ارباب اختیار سے کہتا ہوں، حکومت سے کہتا ہوں، بھٹو صاحب کے زمانے میں جب 1973 میں پہلی دفعہ کنٹرول کیا گیا گوشت کی قیمتوں پہ، کیونکہ آبادی بڑھ رہی تھی، لوگوں کے تھوڑے سے وسائل بڑھے تھے 1973 میں، تو خریداری بھی بڑھی تھی، تو مرغی یا چکن جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت تک فارمنگ کا وجود نہیں تھا، چنانچہ عام چکن جو تھی وہ بازار میں دستیاب تھی۔ اور مجھے یاد ہے پی آئی اے شیور نے پہلی دفعہ یہ سب کچھ کیا تھا، اور دوسرے پھر فارمر شروع ہوئے تھے۔ تو بھٹو صاحب کی حکومت میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ یعنی کیٹل فارمنگ اور چکن فارمنگ کے لیے زمینیں دی گئی تھیں، اور اس زمینوں میں
فارمنگ کے لیے ان کو آج بھی آپ جو 30 سالہ اور وہ سب دیکھتے ہیں وہ سب یہی تھی، اور اس پہ انٹرسٹ فری لون دیے گئے تھے تاکہ جانوروں کی پیداوار بڑھے، مرغیوں کی اور جانوروں کی پیداوار بڑھے، تاکہ گوشت کی قیمتیں قابو میں رہیں اور لوگوں کو کم قیمت پہ پروٹین ملتا رہے۔ اہم ترین پروٹین ہے، دنیا بھر میں اس کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور اچھی خاصی قیمتیں ہیں۔ جن ملکوں میں نہیں ہیں وہ ملک امپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری عوام کا بھی حق ہے کہ اس کو اچھا پروٹین ملے۔ تو یہ بڑی اس وقت ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ جس سچویشن میں یعنی بالکل ایک کیچ 22 جس طرح ایک فارمولا بتایا جاتا ہے اس طرح ہو گیا۔ وہ یہ کہ جو پولٹری فارمنگ تھی، چکن فارمنگ تھی یا پولٹری فارمنگ تھی، پولٹری فارمنگ تو پراپر لوگوں نے کی، لیکن سندھ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس خبریں موجود ہیں، 1994 سے اس میں ہم نے کام کیا ہے اور میرے پاس بڑی ورکنگ موجود ہے۔ 1994 میں 3 لاکھ ایکڑ زمین سندھ میں اور اس کے ساتھ انٹرسٹ فری لون یہ دیا گیا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے کیٹل فارمنگ کے لیے درخواست دی تھی، اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی فارم نے کام نہیں کیا۔ کہیں بھی ہمیں فارم کا جانور سندھ میں نظر نہیں آیا۔ وہی جانور ہے جو پنجاب اور سندھ کے کسان پالتے ہیں، اور وہ جانور جب زمین سے چلتا ہے 1 سال 1.5 سال تک پالا جاتا ہے اس کو، 2 سال تک، اور اس کے بعد وہ راستے میں 2-3 ہاتھوں سے گزرتا ہوا وہاں کی منڈیوں میں پہنچتا ہے اور وہاں سے کراچی کی منڈی میں پہنچتا ہے، تو جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر یہ کیٹل فارمنگ سندھ میں ہو رہی ہوتی ہے اور سندھ میں ان لوگوں کو دی جاتی جو گوشت کے اور دودھ کے کام سے وابستہ ہیں، تو چونکہ ان کا مستقبل اس سے وابستہ ہوتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو دیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، انتظامیہ ان لوگوں کو دے وہ زمین۔ وہ آج بھی اس کا ریکارڈ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، اس پہ ورک کیا جائے اور وہ زمینیں نکال کے ان لوگوں کو دی جائے اور گارنٹی لی جائے کہ اس پہ فارمنگ کریں گے، اور وہ فارمنگ کر کے جانور منڈی میں لے کر آئیں گے، اور اس سے جانور کی قیمت کم ہوگی، دکاندار کو بھی ایک سکون حاصل ہوگا، اس کو بھی پرافٹ ملے گا، اور جو گوشت کی قیمت ہے وہ عام آدمی کی پہنچ میں آ جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، گوشت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس میں کرنا نہیں چاہتا کہ میں اس کو بہت لمبا کر دوں۔ میں اپنے تمام جو برادری کے جو بھائی ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں اس تمام جھگڑوں کو، ایوان قریش اور ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں، اپنی انا کے معاملے کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس وقت کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ ان غریبوں کی بچوں کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی، بلکہ یہ کہ ایک اچھا کام ہے جس کی فاؤنڈیشن آپ رکھے چلے جائیں گے۔ انسان اس دنیا میں عارضی ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے، تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اس معاشرے کو، سوسائٹی کو جہاں ہم رہتے ہیں اس کو درست کر کے چلنا چاہیے۔ میرا صرف اس کا بنانے کا بنیادی مقصد کسی پہ نہ، آپ دیکھیں گے پورے میسیج میں نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا اور نہ ہی میں ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرا صرف مقصد صرف یہ تھا، میں نے اس دوران میں ورکنگ کی، دیکھا کہ حقیقتیں کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں، بہت سارے معاملات ہیں جن سے میں واقف ہوں جو گوشت کے کام سے، جانوروں کے کام سے متعلق ہیں، تو وہ میں اپنی برادری کے ہر شخص کو یہ کہتا ہوں اور انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں کہ کہیں اگر میری مدد کی یا میری کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو انتظامیہ اس کو ضرور جو ہے وہ اگر مجھے کہے گی کہ اس معاملے میں آپ یہ کام کریں، میں بالکل کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ جہاں تک، کیونکہ میرا ملک ہے، میرا شہر ہے، میری برادری ہے اور یہ وہ پروفیشن ہے جس میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، تو اس کی بہتری کے لیے ہر کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اور دوسرے جتنے بھائی اور جتنے لوگ ہمارا حصہ ہیں، کسی کو کسی سے شکایت ہے، پلیز برائے مہربانی اس وقت اس شکایتوں کو ختم کر دیں، اور ان جھگڑوں کو خاص طور پہ جو ہیں، ان جھگڑے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کہ کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں اس طرح نہیں، اس طرح ہو گئی، ہمیں میٹنگیں کی، ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ بھی میں اگر کمشنر یا دوسرے لوگ میری بات سن رہے ہوں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ اپنی سر سے بلا ٹالنے کے لیے آپ نمائندوں کی بات سنیں سر، آپ ان کو موقع دیں، آپ حقیقت کی نظروں سے دیکھیں،
آپ جب انتظامی سربراہ ہیں تو آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں، آپ ان محکموں کو بلا سکتے ہیں، آپ کے پاس ماہر لوگ ہیں، ان سے اسٹیٹکس لے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ لیجئے، وہ کیجئے، چیزوں کو ٹھیک کیجئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے کم از کم ہم اس کو ٹھیک کر جائیں۔ کسی حد تک چکن لوگوں کی ریچ میں آ جاتی ہے، لیکن گوشت ریچ میں نہیں آ پا رہا ہے، گوشت کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم اپنے عوام کو اور ایک عام آدمی کو وہ پروٹین بھی نہ دے سکیں جو پروٹین قدرتی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ انتظامیہ کی بھی ناکامی ہے، اس کاروبار میں کام کرنے والوں کی ناکامی ہے، ہمارے نمائندوں کی بھی، اور ہماری پوری سوسائٹی کی ناکامی ہے۔ اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کنسیڈر کرتی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے 100 گرام پروٹین جو ہے 50 سے 100 گرام ڈیلی کم از کم ایٹ لیسٹ، اور بچوں کو زیادہ اور خواتین کو زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پروٹین ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ایک گھر میں جو ہے 8 یا 10 افراد رہتے ہیں تو وہ 1 کلو گوشت کا افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت کہ وہ روزانہ کرے۔ چنانچہ میرا عرض کرنا یہ ہے کہ اس پروفیشن کو ٹھیک کریں، پیداوار بڑھائیں، ملک میں چیزوں کو ٹھیک کریں۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں بہت پریشانی میں، دیکھیں آپ، میں نے یہ ساری اسٹیٹکس پیش کی، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ جب قیمت اتنی ہے اور آپ نے اس سے کم قیمت مقرر کر دی، دکاندار کیا کرے گا؟ اس کے پاس اس کے علاوہ کیا راستہ ہے کہ وہ اس کو مہنگا بیچے؟ اب آپ اس کو جرمانہ کر دیں تو وہ جرمانہ بھی الٹیمیٹلی عوام کی جیبوں میں جاتا ہے۔ تو پلیز اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھیں۔ بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میری بات سے کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ایمانداری اور سچائی سے جو حقیقتیں میں جانتا ہوں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس ویڈیو میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اگر کوئی سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، برادری کا کوئی فرد کرنا چاہتا ہے، کوئی دکاندار کرنا چاہتا ہے، انتظامیہ چاہتی ہے، میں بالکل حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔